السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وال گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 163واں درس ہے، 163۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلائے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کس طرح کیا اور دعوت میں کیا مصلحتیں اختیار کی گئیں، اس پر بات کی ہم نے آپ سے۔ پھر میں نے آپ سے بات کی کہ اللہ کے رسول نے جو بنیادی طور پہ دعوت دی وہ کیا تھی، تو اس میں ایک بات تھی کہ شرک سے سب سے پہلے روکا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کا مثبت پہلو جو توحید تھا اس پر جم کر بات کی گئی۔ چونکہ شرک میں فرشتوں کو لوگ شامل کرتے تھے کہ فرشتے بھی خدا یا خدا کی بیٹیاں ہیں، لہذا اس کی تردید پر گفتگو کی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ باتیں جو کہہ رہے تھے وہ رسول تھے، لہذا ایک منطقی ترتیب تھی کہ آدمی رسول پر ایمان لائے۔ آج جو ہم جو بات آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ رسول جو لے کر کے آیا ہے، جس کے ذریعے وہ ہم سے بات کرتا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہوتی ہے۔ تو یہ منطقی ترتیب ہے کہ ذہن میں یہ بات اٹھتی ہے کہ رسول کہاں سے بول رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، ہر نبی نے، ایک ہوتا ہے رسول، ایک ہوتا ہے نبی۔ نبی کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ الگ سے کتاب نہیں دیتا ہے بلکہ پرانے رسول کی کتاب پر کام کرتا ہے۔ رسول یہ ہوتا ہے کہ جس کی شریعت پچھلی والی کینسل ہو جاتی ہے، نیا رسول آتا ہے، کتاب دی جاتی ہے، اور اس کتاب کو اب لوگ فالو کرتے ہیں۔ ہر رسول، یہ جملہ غور سے سنیے گا، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو جو بڑے بڑے رسول ہیں ان سب کو کتاب دی گئی۔ وہ رسول کہاں سے بولتا ہے؟ وہ کتاب سے بولتا ہے۔ اگر ایک آدمی کو اس کتاب پر شک ہے تو یقینی بات ہے وہ رسول پر بھی شک کر رہا ہے، لہذا سارا معاملہ ایمان کا کیا ہو جائے گا؟ گڑبڑ ہو جائے گا۔ لہذا یہ منطقی ترتیب ہے کہ آدمی اللہ کی لائی ہوئی کتابوں پر ایمان لائے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، ہمارے پاس جو قرآن کریم میں باتیں غور سے سنیے گا کیونکہ آج بات بہت سینسیٹیو ہے۔ جو کتابیں قرآن مجید میں ذکر ہیں وہ 4 ہیں، لیکن یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے صرف 4 ہی کتاب بھیجی ہے۔ 4 کا اس میں ذکر ہے لیکن کتابیں بہت سی بھیجی گئی ہیں۔ یہ 4 مشہور کتابیں، اس لیے ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں 4 آسمانی مشہور کتابیں۔ یہ کبھی نہیں سمجھیں کہ ان 4 کے، کیونکہ قرآن مجید میں خود ابراہیم علیہ السلام کے لیے صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفے کا بھی ذکر ہے، جبکہ ان 4 میں ابراہیم کے صحیفے نظر نہیں آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بات جان رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو کتاب دی ہے۔ ایک انجینئر، آپ غور سے سنیے گا، ایک انجینئر جب کوئی چیز کو ڈرا کرتا ہے، مشین کو بناتا ہے، تو اس مشین کی ایک بکلیٹ بھی لکھتا ہے کہ اس مشین کو آپریٹ کیسے کرنا ہے، چلانا کیسے ہے، اور اس میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس میں کیا کیا ویکنس ہو سکتی ہے، اگر تم نے اس بٹن کو لکھ دیا، ٹائٹ کر دیا تو اس کا شیشہ ٹوٹ سکتا ہے۔ آج میں ایک گھر میں اپنے چولہا لگا رہا تھا، اس میں ایک پیپر میں لکھا ہوا تھا کہ آپ اس کو ہاتھ سے ٹائٹ کریں، اسکرو سے نہیں ٹائٹ کریں، اگر آپ ٹائٹ کریں گے تو شیشہ ٹوٹ جائے گا۔
وہ اس کا ویک پوائنٹ بھی لکھا ہوا ہے. ہم ٹوٹل مشین ہیں, وہ تو ایک ایک مشین ہے, ہم تو سراپا مشینوں کا پورا کیا ہے, ایک گچھا ہے. آنکھ ہماری ایک مشین ہے, ڈائجیشن ہمارا ایک الگ مشین ہے, برین تو زبردست قسم کا مشین, ہارڈ ڈسک, سوچنے کا, سمجھنے کا, دنیا بھر کا. تو لہذا اس کے لیے بکلیٹ بہت ضروری تھی. جو بناتا ہے ڈیزائنر وہی بکلیٹ بھی لکھتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ڈیزائن کرنے والا ایک انجینئر ہو, دوسرا کوئی ٹیکنیشین اٹھا کر کے بک لکھ دے, وہ کامیاب نہیں ہوگی. لہذا پروردگار عالم ہم سب کے خالق ہیں, ہم کو بنایا ہے, لہذا بکلیٹ وہاں سے آنی ہی چاہیے تھی کہ آپ اپنے آپ کو آپریٹ کیسے کریں گے. بات سمجھ گئے لاجک؟ تو یہ جو بک آئی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں کیسے چلائیں کہ اللہ راضی ہو جائے. نمبر 1, کن چیز سے بچیں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں. یہ لکھا کہاں ہے؟ یہ اس بک میں لکھا ہے. اب آنکھ کی مشین آپ کی ہے, آنکھ ایک مشین ہے نا. اب اس مشین کو اگر غلط آپ استعمال کریں گے تو اس بکلیٹ میں لکھا ہے کہ یہ غلط استعمال کی گئی تو اس کے یہ نتائج برآمد ہو جائیں گے. کسی بھی مشین کو آپ غلط استعمال کر سکتے ہی نہیں ہیں. سب سے بہترین چیز کیا ہوتا ہے کہ مشین کو جس طریقے سے بکلیٹ والے نے کہا ہے آپ استعمال کریں. پوری اللہ کی کتابیں اللہ کی زمین پر انسانوں کے لیے بھیجی گئیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے اس دنیا میں رہیں کہ اللہ ہم سے خوش رہے, جہنم سے ہم بچ جائیں. اس پر بڑا فلسفیوں کو اعتراض ہے کہ انسان کے پاس خود عقل ہے, وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے, فیصلہ لے سکتا ہے کہ کیا چیزیں ہمارے لیے اچھی ہیں, کیا چیزیں بری ہیں. جب اس نے ہم کو برین دے دیا تو پھر مزید جو ہے وہ کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. دیکھیں, انسان کے پاس علم حاصل کرنے کے 3 سورس ہوتے ہیں. کتنے سورس ہوتے ہیں؟ 3 سورس ہوتے ہیں. ایک سورس ہوتا ہے ہم چھو کر کے, سونگ کر کے, ہم محسوس کر لیتے ہیں, دیکھ کر کے, سن کر کے, جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں, چکھ کر کے. یہ 5 بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو ہم چکھ کر کے, چھو کر کے, سن کر کے, دیکھ کر کے ہم بتا دیتے ہیں جناب یہ تیکھا ہے, یہ میٹھا ہے, یہ گرم ہے, یہ آواز بہت تیز ہے. یہ ایک سسٹم ہے. اس کے بعد ایک میتھ کا سوال آتا ہے. یہ 5 سسٹم سے بچہ میتھ حل نہیں کر پاتا. نہ چھو کر کے پیپر کو حل کر سکتا ہے, نہ بہت غور سے دیکھ کر کے حل کر سکتا ہے. اب اس میں دوسرا سسٹم اس کو لگانا پڑتا, اس کو استعمال کرتا, عقل کو. یہ دوسرا ہمارے پاس سسٹم ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنے کا. بات سمجھے نا؟ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, یہ دوسرا سسٹم فیل ہو جاتا ہے. فیل کیوں ہوتا ہے؟ جس چیز کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں وہ آپ کے اس سے آئی کیوب سے اونچی چیز ہوتی ہے. اس کے مختلف, ایک بچہ ہوتا ہے, بچے کے لیے ایم اے کی کلاس آئی کیوب کے اوپر ہے, ایک ایم اے والا ہے اس کے اوپر اور دوسری چیز ہوتی ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ علم میں رب سب سے اونچا ہے. جہاں تم سب کی عقلوں پر فائنل آپ فل سٹاپ رکھ دیتے ہیں, وہاں سے کون شروع ہوتا ہے؟ وہاں سے نبی شروع ہوتا ہے, وہ وحی کے ذریعے اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے. تو یہ 3 باتیں ہوتی ہیں. اب وہ جو سوال ہے فلسفیوں کا کہ عقلیں جب اللہ نے ہم کو دی ہیں تو کیا ضرورت ہے کتاب کی؟ ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ وہ عقل ایک جگہ آ کر کے فیصلہ نہیں کر پاتی ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. وہ نبی آ کر کے یہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ انسانی مزاج میں, بہت غور سے سنیے گا آج باتیں میری, انسانی مزاج میں جہاں پر انسان کو صحیح اور غلط سمجھنے کی صلاحیت ہے وہیں مختلف قسم کی ویکنس بھی رکھی ہوئی ہے. وہ ویکنس کی بنیاد پر ہم اپنے ذاتی فائدے کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. لہذا مثال کے طور پر ہم سے اگر پوچھا جائے فجر کی نماز کئے بجے ہونی چاہیے, ایک آدمی کو 10 بجے اٹھنے کی عادت, بولتا ہے اگر 11 بجے نماز رکھے تو بہت فریش ہو کے نماز پڑھیں گے. کیوں؟ وہ اپنی سہولت کی بنیاد پر بات کہہ رہا ہے.
ایک آدمی کو 3 بجے کے بعد نیند نہیں آتی، وہ بولتا اگر 3:30 پر نماز رکھے تو بہت اچھا رہے گا بھائی۔ ایک آدمی کو نائٹ ڈیوٹی ہے اور 6 بجے اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے پرماننٹ، وہ بولتا اگر 5 بجے نماز رکھے تو بہت اچھا ہوگا۔ کیوں؟ ہر آدمی اپنے مفاد کے تحت کیا کرتا ہے، ڈیسیزن لیتا ہے، لہذا عقلیں کیا ہوتی ہیں، ان کے اندر فیصلے میں یہ خرابیاں پیدا ہو جاتی۔ یہ ایک فالٹ ہے۔ دوسرا فالٹ کیا ہے، عقل پہنچ ہی نہیں پاتی۔ عقل، مثال کے طور پر آپ وضو کرتے ہیں، وضو میں سارے چیزوں کو دھلا جاتا ہے سوائے سر کے، ہاتھ بھی دھلتے ہیں، منہ دھلتے ہیں، پیر دھلتے ہیں۔ اگر انسان اس کو بناتا وضو کرنے کا تو وہ اس جھٹکے میں یہ بھی بولتا کہ سر بھی دھلو۔ اب اگر 5 ٹائم سر دھلنے کا چکر ہوتا تو آپ بتائیے کتنا بڑا مسئلہ تھا یہ۔ اس رب نے جو چیزیں دھلنی تھی ان کو تو دھلنے کی لسٹ میں ڈالا، اور کھٹ سے اس نے سر کو کیا کیا، دھلنے کی لسٹ سے نکال کر کے مسح کی لسٹ میں ڈالا۔ یہ انسانی بس میں نہیں تھا فیصلہ۔ ہم جھٹکے میں اس کو بھی بولتے کہ بھائی ہلکا سا سر بھی دھلو۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جہاں پر انسانی عقلیں اپنا کیا ہوتی ہیں، دائرہ ختم ہو جاتا۔ سائنٹسٹ بھی پریشان ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ آپ کو معلوم ہے کتنے بڑے بڑے میزائلز ایسے فیل ہو گئے اور آج تک سائنس یہ نہیں بتا سکی۔ انہوں نے جب اس کو کہا تھا کہ اس کو بٹن آن کرو، 2 سال 3 سال بننے کے بعد سب چیک اپ ہوتا رہا کہ صاحب اب ایک دم یہ تیار ہے، انہوں نے بٹن آن کیا، فیل ہو گیا۔ کیوں فیل ہوا؟ آج تک اس کی رپورٹ نہیں کر پائے کہ صاحب ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ ساری سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اپنی عقل پر اوور کانفیڈنس ہوتا ہے تو پروردگار عالم ایک چوڑی گما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں بعض ہارٹ اسپیشلسٹ بڑے نیک ہیں، بعضوں کو بڑا ہے کہ میں ہر وقت چیک اپ کرتا رہتا ہوں، یہ میری پوزیشن ہے، بلاکیج نہیں ہے، اس کے نب سب چیک کر کے آئے ہیں، دوسرے مہینہ چیک کر رہے ہیں اور چیک کرنے کے 5 منٹ کے بعد ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ وجہ ہی نہیں صاحب، ابھی سب کچھ صحیح تھا، نب صحیح تھا، بلڈ سرکولیشن صحیح تھا، بی پی صحیح تھا، شوگر صحیح تھا، کوئی بلاکیج نہیں تھا، ہارٹ۔ یہ اللہ ایسے لوگوں کو جان بوجھ کر دیکھا تھا، بیٹے دیکھو وہ ہارٹ ان سب پر میں نے رکھا ہے لیکن ریموٹ ابھی بھی میرے ہاتھ میں۔ ایک وہاں دبئی میں ایک عورت تھی، بڑی مشہور تھی بانجھ عورتوں کے علاج کرنے میں۔ بانجھ سمجھتے ہیں؟ جن کو بچے نہیں ہوتے۔ 90% اگر میڈیکلی فالٹ ہوتا تھا تو اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ شفا رکھا۔ خود بانجھ تھی، خود بانجھ تھی۔ میں نے اس سے جا کر کے انٹرویو لیا، میں نے بات کی، معلوم رو کر کے اس نے بات کہی کہ میں نے ایک مرتبہ صرف جب میں ڈاکٹر بن کر آئی، میری عمر 24 سے 25 سال تھی، اس وقت میں نے صرف یہ تکبر میں کہا تھا کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آدمی کو بچہ پیدا نہیں ہو، یہ اس کی سزا اللہ دے رہا ہے۔ اس نے خود اعتراف کیا کہ یہ اس کی سزا ہے، اور یہ چونکہ دیندار عورت تھی بعد میں اس نے کہا میں جان بوجھ کر کے یہ چاہتی ہوں کہ اللہ ایسا رکھے تاکہ میرا نفس کبھی اس بات کا ایسا جملہ بولنا نہیں چاہیے۔ ایک ڈاکٹر کا واقعہ ہے لکھنؤ کا، بہت مینٹل کا بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر۔ ایک دن کیا کیا، ان کے جو مینٹل کے کیس ہوتے ہیں تو ان کے پاس کٹگرے بھی ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، کبھی آدمی کو بند کرنا پڑتا ہے۔ پیشنٹ کو اپنی کرسی پہ بٹھا دیا، خود جا کر کے اندر لاک ہو گیا، چابی اس کے ہاتھ میں دے دیا، پیشنٹ باہر، ڈاکٹر کٹہرے میں۔ آدھا گھنٹے کے بعد اسے یاد آیا کہ نہیں یار یہ میری جگہ تو وہاں تھی، ہم کو اس کو یہاں رکھنا تھا، میں اس کو یہاں بٹھا دیا۔ یہ کیا؟ یہ اوور کانفیڈنس کو اللہ بولتا ہے کہ جس پر تم کو بہت ہے وہ ہمیں۔ ریلوے ٹائم ٹیبل جس نے سب سے پہلے بنایا ہے وہ علی گڑھ کا تھا، ایک ڈاکٹر، بڑا ماہر تھا حساب میں۔ وہ اپنے بارے میں لکھتا ہے، سب کچھ بنا کے بعد اپنے بارے میں خود لکھتا ہے کہ ایک دن میں دوپہر میں نکلا، علی گڑھ کا واقعہ نہیں مطلب کسی دوسرے شہر میں، تو سوچا جاتے ہوئے کہ چھتری ہے، چھتری کو کونے میں کھڑا کریں گے اور کھڑا کرنے کے بعد بیوی سے کہیں گے کہ پانی دینا، پیاس لگی ہے، اور پھر آرام سے لیٹ جائیں گے۔ یہ سوچ کے گیا، وہاں گیا، چھتری کو بستر پہ لے ڈال دیا اور خود جا کر کونے میں کھڑا ہو گیا۔
کون؟ جو پورا ٹائم ٹیبل آل اوور انڈیا سیٹ کیا تھا یہ کیا ہے؟ یہی بات بتاتی ہے کہ عقلیں ایک جگہ، انسان اگر اوور کانفیڈنس آپ نے کیا تو پروردگار عالم ضرور جھٹکا مارے گا آپ کو، سب کو مارتا جھٹکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایسے ہی تفریحاً یہ بات کہہ دی تھی، پنکھا چلاؤ یار، تم لوگ اتنا گرمی میں بیٹھتے ہو، معلوم نہیں کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ صرف کہہ دیا تھا۔ وہ آدمی نے پوچھا کہ زمین پر سب سے زیادہ بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ بولا میں مجھ سے زیادہ کون جانتا۔ عرش الہی پر جا کر کے بات ٹکرائی، وہاں سے وہی موسیٰ، وہ جا کر کے اس آدمی سے ملو، تم کو معلوم ہوگا کتنے پانی میں تم ہو۔ حالانکہ وہ اس وقت کا سب سے معزز رسول ہے، صرف جھٹکے میں کیا ہو گیا، یہ جملہ نکل گیا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اس مزاج کے آدمی نہیں ہے، انسانی فطرت کبھی ایسی بات نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کو پورا دورہ کرایا، لمبی چوڑی بات ہے، اس پر میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ بتانا یہ چاہتا ہے کہ رب کبھی بھی جب انسان اپنی عقل پر بہت زیادہ ہوتا ہے تو پروردگار عالم ضرور جھٹکا مارتا اس کو۔ تو تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وحی کی۔ وہ نبی جو بات بتاتا ہے وہ اسی کے ذریعے بتاتا ہے۔ اب وہ جو وحی ہے اسی کا نام کتاب ہے۔ کیا ہے؟ کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی دو بنیادی وجہ۔ نمبر ایک، ہماری عقلیں جہاں فیل ہوں گی وہاں نبی ہم کو کیا کرے گا؟ ہدایت کرے گا۔ نمبر دو، چونکہ وہ ہم ایک پوری ٹوٹل ڈیفرنٹ ٹائپس کی مشین ہیں، لہذا ایک بکلیٹ چاہیے اس کی جانب سے جو ہمارا اصل ڈیزائنر ہے، جس نے بغیر مشورے کے، بغیر مدد کے ہر ماڈل کو الگ رکھا۔ یہ سب سے بڑی مزے کی بات ہے۔ دنیا کی کوئی فیکٹری، اب یہ ریکارڈر ہے، یہ گھڑی ہے، اگر وہ بنایا ہے تو کروڑوں پیس ایک ہی طریقے کی بنایا ہے۔ اسی لیے کسی کو خالق نہیں کہتے ہیں۔ خالق کا مطلب ہوتا ہے ایک ماڈل بنانا، دوسرا ماڈل اس سے الگ رہنے کا، اسی کا نام خالق ہے۔ دنیا کے جتنے ایک فرنیچر بنایا آپ نے اسی طرح بنائیں گے، جتنی فیکٹری سانچے نکلیں گے، فارما کروڑوں پیس نکلیں۔ رب کہتا نہیں، میں خالق ہوں۔ ایک سانچا بناتا ہے، توڑ دیتا ہے، دوسرا آدمی کو دوسرے سانچے میں ڈالتا ہے۔ ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کیا ہوتے ہیں؟ ڈفرنٹ ہوتے ہیں۔ وہ بتانا چاہتا ہے یہ میرا کمال ہے۔ میں اس لہذا میں تم کو جو کتاب دے رہا ہوں اس پر بہت غور سے ایمان لانا۔ وہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ دو باتیں ہیں ایمان لانے میں۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ماننا کہ بغیر کم و کاست، بغیر کسی کمی کے رسول نے ہم تک ان باتوں کو پہنچایا ہے، اس میں ذرہ برابر کا کوئی جھول نہیں ہے، ذرہ برابر کا کوئی۔ یہ جیسے ہی یہ جملہ آپ عقیدہ رکھیں گے، نتیجے میں ہے کہ جب تم کو یقین سچ ہے تو عمل کرو۔ یہ ہے ایمان لانے کا مطلب۔ اگر ایک آدمی محض یہ کہتا ہے یہ کتاب اللہ کی ہے، میں دل سے مانتا ہوں، احترام کرتا ہوں، چومتا ہوں، یہ سب ظاہری آپ کا ایمان ہمارا ایمان ہے۔ اصل ایمان کیا ہے؟ جب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ کتاب رب کی جانب سے ہے، اس میں ذرہ برابر کی کمی نہیں ہے، اب لازم ہے کہ اس کی ہر بات کو کیا ہے آپ اپنے ہردے جاں بنائیں۔ تعویذ سے مراد وہ تعویذ لٹکانے والی نہیں، عمل کرنے کا، ہر بات پر عمل کرنے کا۔ جب تک یہ مصمم ارادہ نہیں کریں گے، دیکھیں ایک آدمی کوتاہی کرتا ہے عمل کا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک آدمی کوتاہی کرتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک آدمی کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ اس کتاب میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرنا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مثال دیتا ہوں، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے معاملات کبھی غیر مسلم سے ہوتے ہیں، کبھی معاملات ہمارے مسلمانوں سے ہوتے ہیں۔ میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ دو مسلمان عدالت میں کیوں جاتے ہیں، کیسے جاتے ہیں۔ جب آپ کو یقین کامل ہے کہ ہمارے مسائل قرآن حدیث میں لکھے ہوئے ہیں تو آپ دروازہ عدالت کا کیوں کھٹکھٹاتے ہیں جہاں پہ دونوں پارٹی مسلمان ہیں؟ کیوں یہ جملہ ہمارے زبان سے نہیں نکلتا ہے کہ اللہ اور رسول جو فیصلہ کرے گا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں؟
اگر دونوں آدمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور دونوں مسلمان ہیں، اس کا مطلب دونوں کا ایمان خدا کی قسم کتاب پر نہیں ہے۔ یہ نوٹ کر لے بات، خدا کی کتاب پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو پارٹیاں ہیں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے، جب آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر غیر شرعی عدالتیں ہیں، آپ اپنے سامنے والی پارٹی سے کہیں کہ بھائی جو اللہ رسول فیصلہ کرے گا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ نہ مانے ایک الگ بات ہے، لیکن پہلا اسٹیپ یہ ہمارا ہونا چاہیے۔ ہمارا اسٹیپ عدالت نہیں ہے۔ مجھے بھٹکل جا کر بہت خوشی ہوئی، 20 وہاں عدالتیں ہیں، اس شرعی عدالتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں یہ بات معیوب ہے کہ ہم غیر شرعی عدالت میں جا کر اپنے فیصلے کرائیں، ہم اپنی عدالت میں اپنے علماء سے مسئلے کو پوچھتے ہیں، جو بتاتے ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ بھی مسلمان، دونوں پارٹی کی بات کر رہے ہیں، غیر مسلم اس سے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن دونوں جانب اگر مسلمان ہیں اور پھر اللہ رسول کی بات نہیں مان رہے ہیں، یہ لوگ کوئی بھی کتاب پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور کتاب پر ایمان نہیں لانے کا مطلب آپ کی ہماری پوری زندگی کفر کی ہے۔ اسی بات پر اللہ کا فرمان ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کراتے وہ اصلی کافر ہیں۔ جس کو تم کافر گردانتے ہو وہ کافر بات کا ہے۔ یہ پہلا کافر یہ ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے کتاب کس کی۔ آپ کتاب جان کر منکر ہیں، یہ انکار کتاب الہی ہے۔ یہ ہے کتاب پر ایمان لانے کا مطلب۔ اگر یہ بات آج تک نہیں ہے تو آج تہیہ کر لیں اپنی زندگی میں کہ اگر دو مسلمان ہوں گے تو پہلے یہ بات جملہ بولے گا، بھائی دیکھو ہمارا تمہارا معاملہ پتہ ہے، چلو اللہ رسول جو کہتا ہے وہ بات مانیں گے۔ کہتا بھی کون ہے دونوں میں؟ جس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہوگا، وہ بہت زور سے چلا کر کے اپنے آپ کو بتا میں بڑا دیندار آدمی ہوں، بھائی جو اللہ رسول کہے گا ہم بات مانیں گے۔ نہیں، ہر حال میں ہم کو یہی بات کہنی ہے، چاہے چت پڑے اور چاہے پٹ پڑے معاملہ۔ یہ ہے کتاب اللہ کے رسول نے کیا کیا زندگی میں؟ کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک انسیڈنٹ صحابی کا اور رسول کا آپ ایسا نہیں بیان کر سکتے جو کتاب الہی پر ایمان لانے کے بعد اس کے خلاف ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے۔ سوال کرنے والا بھی عجیب، جواب دینے والی بھی حضرت عائشہ ہم سب کی ماں فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن۔ آپ ان کے اخلاق پوچھتے ہیں، ان کے اخلاق قرآن تھے۔ کیا مطلب؟ اس پر ایسا ایمان تھا جو اس میں لکھا ہے اسی میں نجات ہے، یہی فیصلہ برحق ہے کیونکہ رب کا ہے، اس کے خلاف جو کچھ بھی ہے سب باطل ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہی مطلب ہے کتاب پر ایمان لانے کا مطلب۔ اور غور سے سنیے گا، اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے جو اتنا فورس ڈالا پروردگار عالم نے، کتنی بڑی بات کی کہ کہیں تم کنفیوز نہ ہو جاؤ کہ میں ایمان لانا چاہتا تھا اللہ، لیکن آپ کی کتاب میں گڑبڑ ہو گیا۔ اس نے کہا میں گارنٹی لیتا ہوں۔ کون گارنٹر ہے؟ پروردگار عالم کہتا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، نازل بھی میں نے کیا ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ اس میں کوئی مائی کا لال چینج نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں اس نے گارنٹی لی؟ تاکہ آپ اور ہم یہ قیامت میں عذر پیش نہیں کر سکیں کہ اللہ ہم آپ کی کتاب پر عمل کرنا چاہتے تھے لیکن لوگ ہم کو کیا کر دیے، بولے یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے۔ ایسی کوئی بات قیامت تک نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر انشاءاللہ نہیں بول رہا ہوں۔ جہاں رب نے وعدہ کر لیا وہاں انشاءاللہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ رب کا وعدہ ہے، اس نے کہا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، لہذا کتاب پر ایمان کا معنی سمجھ لیں، ورنہ یہ ساری عبادتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، ایک جھٹکے میں ڈیلیٹ ہوں گی ساری کی ساری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مرڈر کا کیس ہوا،
قاتل پکڑا گیا. قاتل کی ایک لڑکی تھی, قاتل کی ایک لڑکی تھی. جب میدان میں جلاد اترا, آپ کو بتایا ہوں اس کے پہلے بھی کہ اسلامی عدالت میں قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ کس آیت کی بنیاد پر اس سے قصاص لیا جا رہا ہے. عدالت میں وہ آرڈیننس اللہ کا ریپیٹ کیا جاتا ہے اس مجرم کے سامنے کہ بیکاز آف دس آرڈیننس تم کو قتل کیا جا رہا ہے. وہ پڑھتا ہے. ایسے آج بھی عدالتوں میں جب پھانسی ہوتی ہے تو دفعیں سنائی جاتی. وہ جب اللہ کے رسول نے آیت پڑھی تو ایک لڑکی میدان میں اللہ کے رسول کی ٹانگ پکڑ کے لپٹ گئی. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ کہا یہ قاتل کی بیٹی ہے, کہتی ہے رحم کر دیں, معاف کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونے لگے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں جلاد کو کہ گردن مار دو. جب گردن مار دی تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ یہ آپ رو رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں. کہا حکم الہی ہے. حکم الہی کے سامنے محمد کی کوئی حیثیت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حکم الہی ہے. کیس آ گیا عدالت میں, اب رحم کی اپیل, ارحم الراحمین نے قتل کا حکم دیا ہے, اس سے بڑا کون رحم کرنے والا ہے؟ اسی کو حکم کر دینا تھا کہ آخری وقت میں بھی عدالت چاہے تو رحم کر دے. ارحم الراحمین نے اس کو رحم کو سے نہیں چھوڑا, لہذا میں ان سے بڑا رحمان نہیں ہوں. یہ ہے کتاب پر ایمان لانے کا مطلب. فاطمہ ایک لڑکی تھی قبیلے کی, چوری کر لی. حضور نے فرمایا ہاتھ کاٹ دو. حضرت زید بڑے دلارے, لوگوں نے آ کر کے حضرت زید سے کہا اللہ کے رسول سے سفارش کر دیجئے, قبیلے کے سردار کی لڑکی ہے, بڑی بے عزتی ہو جائے گی. زید بھی ان لوگوں کے چکر میں آ گئے کیونکہ ان کو تھا اللہ کے رسول ان کی بڑی سنتے تھے, ان کو پیار سے وہ بیٹا بھی کہا کرتے تھے, پہلے بہت چاہتے تھے زید کو. زید بن حارثہ نے آ کر کے کہا اللہ کے رسول اس کو معاف کر دیجئے. حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ زید تم اللہ کی کتاب کے خلاف کیسے سفارش کرنے آ گئے؟ کیسے تمہاری ہمت ہوئی یہ کہنے کی؟ پروردگار عالم کہتا ہے سارقۃ والسارق فاقطعوا, کاٹ دو ان کے ہاتھ. یہ رب کا حکم ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے. اس کتاب میں لکھا ہے. یہ اللہ کے رسول اور صحابہ کو ایسے یقین تھا جیسے آپ سانس لیتے ہیں. جیسے آپ کو یقین ہے کہ میں سانس لیتا ہوں, ایسے ان کو کتاب پر ایمان تھا کہ اگر ہماری بھلائی ہے تو اس کتاب کے آرڈیننس پر ہے. اگر اس کتاب پر ایمان لایا گیا ہے تو اس کتاب کو اپنی زندگی میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ نافذ کرنا ہے. اگر نہیں نافذ کریں گے یہ کتاب پر ادھورا ایمان ہے, ناقص ایمان ہے. اور وہ جو آپ ظاہری ہم کر رہے ہیں, وہ شاعر نے کہا نا, طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, جزدان و حریر و ریشم کے, پھول ستارے چاندی کے, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے, خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. یہ سب کیا جاتا ہوں, لیکن کیا نہیں کیا جاتا؟ ہمارے اوپر عمل نہیں کیا جاتا. یہ احترام قرآن مجید کا ظاہری ہے, اصل احترام اس پر عمل ہے. یہ ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کے دل میں بات بٹھال دی تھی اور صحابہ اسی پر عمل کرتے تھے. یقینی بات ہے کہ جب بکلیٹ کے تحت آپ زندگی گزاریں گے تو پروردگار عالم کی مدد ہر لمحے آپ کے ساتھ ہوگی. اگر اس بکلیٹ کے تحت ہماری زندگی نہیں ہوگی, ہم دھکے بھی کھائیں گے, غلطیاں بھی خوب کریں گے, اچھائی کو برائی کہیں گے, برائی کو اچھائی کہیں. یہی ہو رہا ہے. یہ آپ جو معاشرہ دیکھ رہے ہیں کیسے شرک پھیلا ہوا ہے, کیوں پھیلا ہوا ہے؟ صرف اور صرف قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں کہ اس کتاب کے چھوڑنے کا نتیجہ ہے. ورنہ جس طریقے سے کتاب الہی کلہاڑا چلاتی ہے شرک پر, مسلمان کے قریب سے بھی شرک نہیں پھٹکنا چاہیے تھا. ابھی کل کی بات ہے, 12-13 آدمی مدنی سوسائٹی میں, بڑے بڑے بال, یہ صاحب کہاں اجمیر جا رہے ہیں پیسہ دو, ان سے لیا, ہمارے پاس آ گئے. ہم نے کہا اجمیر جا رہے ہو تم اپنے لیے جا رہے ہو, نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ نماز تو جیسے ایمان لاتے ہو نا, بقیہ دوسری
دوسرے ارکان تو بعد میں آتے ہیں، رمضان آئے گا، رمضان ہوگا، حج ہوگا۔ نماز تو آپ کو 7-8 گھنٹے کے اندر آپ کو ہر حال میں پڑھنا۔ ہم نے کہا نماز کا فرض معلوم ہے؟ اجمیر جا رہے ہو، اپنے لیے جا رہے ہو؟ ہم نے کہا بھیک مانگنے کی ایک ترکیب بنا رکھی، کیا ہے؟ وہ بھی تیرت کرنے جاتے ہیں، وہ بھی چندہ کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، سب ماڈرن انداز کے کیا ہیں، بھکاری ہیں۔ اور بھیک بھی کس کے نام پر؟ شریعت کے نام پر۔ جس نبی نے یہ کہا تھا لا تشد الرحال، کیا لوگوں 3 جگہ کے علاوہ کہیں کا سفر اس نیت سے نہیں کرنا کہ ثواب ملتا ہے، اس کی امت کے لوگ چندہ مانگ کر کے جا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس کتاب کو انہوں نے دیکھا تک نہیں ہے، ایمان لانا تو درکنار ہے، دیکھا تک نہیں ہے، پڑھا تک نہیں ہے، جانا تک نہیں ہے۔ اگر اس کتاب کو آپ کھول لیتے واللہ ہماری زندگی سے شرک ختم ہو جائے۔ جو کچھ بربادیاں ہیں وہ صرف اس کتاب کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ عرب سب کچھ کرتا ہے، شرک نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی؟ 3 وقت میں ہمارے ہاں نماز میں قرآن کریم زور سے پڑھا جاتا ہے نا؟ جب پڑھا جاتا ہے وہ جو پیچھے کھڑا رہتا ہے عرب، وہ کلہڑا مارتا ہے امام شرک پر۔ 2 صفحہ بھی آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید شرک کے خلاف بات کرتا ہے۔ اس کتاب پر ایمان لانے کے بعد اگر ہم اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے، ہماری زندگیاں اسموتھ شریعت کے مطابق گزرتی۔ سارے لوگوں کے اندر جو خرابیاں ہیں، ہم اپنے سے لے کر آپ سب کی بات کر رہے ہیں، جتنا ہم قرآن مجید سے دور ہیں اتنے ہی ہمارے اندر خرابیاں بھی موجود ہیں، اسی پرسنٹ میں موجود ہیں۔ لہذا کتاب پر ایمان لانے کا مطلب آج یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا اصل مطلب اس پر ایمان لانا یعنی عمل کرنا ہے۔ ہم آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جس میں بعض چیزوں پہ عمل نہیں ہو سکتا، اس کو چھوڑ دیں۔ جس پر آپ کو عمل ہو سکتا ہے اس پر کس نے روکا ہے؟ بارہا میں نے کہا ہمارے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم اپنی بہنوں کو حصہ تک نہیں دیتے ہیں۔ جس کتاب میں لکھا ہے نماز فرض ہے، اسی کتاب میں لکھا ہے بیٹی کا حصہ ہے، الگ نہیں، الگ کتاب نہیں ہے کوئی، اسی کتاب میں جس کو بہت زور سے چومتے ہو، جس کو بہت اونچا رکھتے ہو، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ۔ ایک بیٹی، 2 بیٹی، پورا سسٹم ہے پراپرٹی کا جو دنیا کی کسی مذہب میں نہیں ہے، اسی کتاب میں لکھا ہے۔ ایک مسئلہ نہیں ہے، ہزاروں مسائل ہیں جو ہم جانتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے اس کا تعلق حکومت سے، حکومت ہمارے، ارے اس میں کون سی حکومت ہے؟ لیکن پیسہ جاتا، پتہ چلتا پیسہ جا رہا جیب سے۔ بہن کو دیتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کیوں ہو رہی؟ تم لے کر آئے ہو، اپنے گھر سے لے کر آئے ہو۔ یہ جو بے برکتی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، کیوں؟ حرام مال سے تجارت کر رہے ہو، بہن کا حصہ کھا کر کے تجارت کرو، کہاں سے برکت ہو جائے؟ آپ نے دیکھا ایک بچہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اٹھاتا ہے، سینے پہ بٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے، جب پاخانہ کر لیتا ہے لے جا اس کو، لے جا ادھر لے جا، کیوں؟ غلاظت میں لگ گیا۔ جس بچے کو 2 منٹ پہلے تم نے سینے پہ بٹھا رکھا تھا اسی کو اٹھا کے کہاں کرتے ہو؟ ایسے کرتے نہیں کرتے کہ اس کو جب پیشاب کر لیا، اچھا بیٹا آجا، بڑا اچھا کام کیا، فوراً اٹھا کر کے اس کو کنارے ہاتھ پکڑا کر کے ٹوائلٹ بھیجتے ہو۔ ایسے ہی پروردگار عالم ہم کو بہت چاہتا ہے لیکن غلاظت کے ساتھ نہیں چاہتا ہے۔ غلاظت ہٹاؤ، اللہ کے قانون پر عمل کرو، غلاظت ہٹاؤ۔ کہتا ہے کہ لوگ حج کرنے آتے ہیں، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگتے، اللہ نہیں سنتا۔ کہتا ہے ماکلہ حرام ومشربہ حرام، جو کھایا ہے وہ بھی حرام، جو پیا ہے وہ بھی حرام، وملبسہ حرام، جو پہنا ہے وہ بھی حرام۔ کیسے تم نہ گود لے لے؟ وہ تم اپنے بچے کو پیشاب والے کو گود نہیں لیتے، وہ کیسے لے لے گود؟
لہذا قرآن مجید کتابوں پر ایمان لانے کا ایک معنی یہ ہے. یہ میں آج آپ کو اسپیشلی بہت فورس دے کر کے پوری صحیح بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اچھا 10 منٹ اور بات کرتے ہیں. اب یہ جو کتاب ہے 35 منٹ ہم بولے ہیں. اب یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوریاں، ہماری فطرت سب اللہ کو معلوم ہے. اسے معلوم ہے کہ اس کتاب میں اگر ذرہ برابر شک ہو جائے گا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. ایک تو سوال کا آپ کو یہ جواب دے دوں کہ بقیہ کتابوں کی حفاظت کی رسپانسبلٹی اللہ نے کیوں نہیں لی؟ بات سمجھے؟ صرف بھائی یہ تو جیسے توریت اللہ کی کتاب ہے ویسے قرآن کریم بھی اللہ کی کتاب ہے. اللہ کو توریت کی بھی حفاظت کرنی چاہیے تھی، لیکن توریت میں بھی نہیں لکھا ہے، نہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ ہم توریت کو پروٹیکشن کریں گے. اس کا جواب سن لیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جو کتاب آئی ہیں قرآن کریم سے پہلے ان سب کتابوں کا ایک وقت ہے، اس کے بعد سے اس کو اپلائی نہیں ہونا تھا، لہذا اللہ کو اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. سب کتاب ٹائم بینگ ہے، وقتی طور پر آئی ہیں، وقتی طور پر آئی ہیں، تھوڑے سے علاقے کے لیے آئی ہیں، اس کے بعد ایک دوسری کتاب آنی ہے، لہذا کیا ہے اللہ نے اس کی حفاظت. اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی ہے، لہذا اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی. گرچہ ہم یہ مانتے ہیں، یہ ہمارا یقین ہے کہ جتنی کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں سب کا بھیجنے والا رب ذوالجلال ہے. اس میں کوئی شے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ کتاب مقدس یعنی انجیل کو بھی ہم اس کو کتاب مقدس کہتے ہیں، بغیر وضو کے ان کے یہاں انجیل چھونا بھی جائز نہیں ہے. کہتے ہیں انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے اس میں بہت سی چیزیں انہوں نے مکس اپ کیا ہے، بہت سی چیزیں انہوں نے کیا کر دیا ہے، نکال لیا ہے، لیکن کچھ تو ایسی آیتیں ہیں جو اللہ کی نازل کردہ ہیں. ایک آیت کا بھی احترام وضو کی حالت میں کرنا چاہیے. پورے قرآن کا احترام کرے یا ایک آیت بھی ہمارے نزدیک احترام میں اتنی ہے جتنا کہ پورا قرآن کریم ہے. ان کے امام اعظم علیہ السلام کے نزدیک تو کتاب مقدس کو وضو سے چھونا چاہیے. تو ہم ایمان یہ لاتے ہیں کہ ساری کتابیں اللہ کی ہیں، 4 کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں اور وہ اللہ نے نازل کی ہیں. لوگوں نے اس کے اندر اگر گڑبڑی پیدا نہیں کی ہوتی تو اللہ دوسری کتاب نازل نہیں کرتا. گڑبڑی انہوں نے کی ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ خود وہ کہتے ہیں. ابھی آپ مستقل پیپر میں دیکھ رہے ہوں گے نا، 2-3 مہینہ پہلے سے ترکی میں جو ہے وہ ایک بائبل ملا ہے جو بڑا ہنگامہ ہے صاحب. اب اس کو یہ لوگ کیونکہ جو پوری کرسچینٹی ڈیل ہوتی ہے وہ رومن پوپ سے ڈیل ہوتی ہے. رومن پوپ اس بائبل کے اس کاپی کو منظر عام پر آنے کی پرمیشن نہیں دے رہا ہے. کیونکہ اس میں ان کی ساری غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ اوریجنلٹی سے بہت قریب ہے. تو ان کے یہاں خود 8 سے اب 9 یا 10 کاپی ان کے ہاں خود موجود ہے. تو ہم یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ بائبل یہ اللہ کی کتابوں میں انہوں نے چینجنگ کی ہے. وہ خود اس بات کے اپنے آپ اقراری مجرم ہیں کہ صاحب ہماری کتاب میں تبدیلیاں آئی ہوئی ہیں. ہم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. تبدیلی آنے میں ہم 3 باتیں کہتے ہیں. کچھ باتیں اللہ کی نہیں تھیں، تم نے بتا دی یہ اللہ کی، یہ نمبر 1. کچھ باتیں اللہ کی تھی، تم نے اٹھا کر کے کیا کر دیا، نکال دیا، نمبر 2. کچھ باتیں مکس اپ کر رکھا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا بندے کی بات ہے کہ اللہ کی بات ہے. یہ 3 قسم کا فالٹ ہے اور یہ تینوں قسم کا فالٹ تمہارے اسکالر بھی اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ ہمارا فالٹ ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ کی کتاب ہے تو آپ اس پر ایمان لائیے. ایمان لانا الگ ہے. اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک پرنسپل سرکولر بھیجتا ہے کہ اسپورٹ ڈے 2 جون کو ہوگا. اب اچانک اسپورٹ ڈے کا ٹائم چینج ہو جاتا ہے. دوسرا سرکولر بولتا ہے کہ نہیں صاحب اسپورٹ ڈے 2 کو پوسٹ پون کر کے 8 جون رکھ دیا گیا ہے. اب 8 جون کو فالو کیا جائے گا، لیکن 2 جون والا سرکولر یہ کہلائے گا کہ پرنسپل کا سرکولر ہے.
تو سرکولر ہونا الگ ہے، فالو کرنا الگ ہے۔ فالو کیا جائے گا 8 والے کو، مانا جائے گا کہ 2 تاریخ کا بھی سرکولر اس نے دیا تھا، اسی کا سرکولر ہے۔ ایسے ہی ہم یہ بات مانتے ہیں، لاسٹ سرکولر اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، اس کے پہلے سارے سرکولر اللہ کی جانب سے ہیں، وقتی طور پر ہیں، لوگوں نے اس کے اندر گڑبڑیاں پیدا کی ہیں، یہ ساری باتیں ہیں، یہ ضرور اس کے باوجود بھی ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ عمل جس طریقے سے 2 جون والے پہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے پہلے والے پہ نہیں کیا جا سکتا، مانا جائے گا پرنسپل کا سرکولر ہے۔ بات میں پہ سمجھا پایا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ اپنے دماغ میں رکھیں کہ ہمارے پاس جو یہ ایمان کی بات ہے، ہم اس طریقے سے ایمان لاتے ہیں ان ساری کتابوں کے بارے میں۔ اب آئیے معاملہ قرآن کریم پر۔ قرآن کریم پر ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کتاب کو جس حالت میں نازل کیا گیا اسی حالت میں آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی، یہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم بات کریں گے آپ سے کہ اس کتاب کو اللہ نے محفوظ کرنے کے لیے کیا سسٹم اختیار کرایا نیچرلی طور پر کہ کتاب اپنی اوریجنل پوزیشن پر، اصلی پوزیشن پر برقرار رہے، کیا اس کا ایک ایک اسٹیپ ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔